مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں اشکوہ تاجداراں فیروغ گل ازاراں انیس دل و فقاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شبنم ستاں شباب نور بہاراں شہر یار مرسلاں فانوس اوان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو۔ قرآن مجید کے اس مقام پر جو میں نے ابھی اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ شعراء کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو قیامت والے دن اپنے باپ کے حق میں دعا کی صورت میں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت والے دن کہیں گے اے اللہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت والے دن مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، کیونکہ وہ ایسا دن ہے لا ينفع مال ولا بنون کہ جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ عہدے کام آئیں گے، نہ مرتبے کام آئیں گے، نہ برادری اور دولت اور پیسہ دھن دولت کوئی چیز کام نہیں آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف وہ چیز کام آئے گی کہ جس بندے کے سینے میں قلب سلیم ہوگا، نرم دل ہوگا، انابت اللہ والا دل ہوگا، رجوع اللہ والا دل ہوگا، خشیت الہی والا دل ہوگا، وہ دل کام آئے گا اور اس دل والا انسان اس دن کامیاب ٹھہرے گا اور جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب سلیم کے علاوہ بھی کئی لوگ ہوں گے جو قلب سلیم جن کے پاس نہیں ہوگا اور وہ قیامت والے دن آئیں گے اور وہ اس دن اللہ کے عذاب
اللہ کی سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے اور رسول ہے، اور صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن نے کہا یہ وہ اللہ کا رسول ہے جس پر صحف کی صورت میں کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا خلیل ہے، اور یہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے میرے والدین کے معاملے میں، والد کے معاملے میں قیامت والدین ذلیل و خوار نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں تیرا تابع دار بندہ ہوں، تو مجھے جنت میں بھیجے گا، اور میرا باپ اگر میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا تو یہ میرے لیے ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا کہ ابراہیم کا باپ آج جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آئے گا، اور وہ باپ اس حالت میں آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہ جیسے انسان انتہائی گندے اور غلیظ کیچڑ کے اندر لت پت ہوتا ہے، اور بجو کی صورت میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو لائیں گے اور ان کے سامنے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے۔ اب آپ ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ کسی نبی کا بیٹا جہنم میں جائے گا، کسی نبی کی اولاد جائے گی، کسی کی بیوی جائے گی، کسی کے رشتہ دار جہنم میں جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفْهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں کسی غیر کو شریک کرتا ہے، وہ ایسے ہے گویا خرّ من السماء، آسمان کی بلندیوں سے زمین پر گرا دیا گیا، اتنا نیچے جا کر وہ گرے گا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ خاصی ہائٹ سے اگر کوئی نیچے گرے اس کے پلے کیا بچے گا۔ اور اللہ کہتا ہے من یشرک باللہ، جو میں اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی غیر کو شریک کرے گا، فخر من السماء، وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین پر گرا دیا جائے گا، فخطفہ الطیر، پھر اسے پرندے اڑا کر لے جائیں، او تہوی بہ الریح، اسے ہوائیں اڑا کر لے جائیں، فی مکان سحیق، ایسی جگہ پر اسے جا کر پھینک دے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اسے درندے نوچ لیں، اسے پرندے نوچ لیں، اسے ہوائیں اڑا کے لے جائیں، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اس لیے کہ اس نے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ میں اللہ کو بھی ایسے مشرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ نبی کا باپ ہو، چاہے وہ نبی کی اولاد ہو، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، اللہ کو کسی مشرک کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بڑے ڈنکے کی چوٹ پر یہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ اپنا ویژن کلیئر رکھیں، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی ڈاکٹرائن کو ہمیشہ واضح رکھیں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک کریں گے نہیں۔ چاہے کوئی ہمیں کچھ کہے، کوئی ہمیں وہابی کہے، کوئی ہمیں برا کہے، کوئی بھلا کہے، یہ اس کا فعل ہے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید کے ایک مقام پر 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کر کے کہا اے نبی کی اولادو، اے نبی زادو، اے سید زادو، اے صاحبزادو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم نے اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک کیا، میں نہیں دیکھوں گا یہ نبی ہے، نبی زادہ ہے، صاحبزادہ ہے، سید زادہ ہے، میں اس کے تمام اعمال کو برباد کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ میں نے دنیا کو اس لیے بسایا ہے کہ لوگ
ایک اللہ کی عبادت کریں. لنخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد. لوگوں کی غلامیوں سے نکل کر ایک اللہ کے بندے بنے, ایک اللہ کے بندے بنے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے حق میں سفارش کرتے ہیں. اللہ مشرک باپ کے حق میں سفارش قبول کرتا نہیں کرتا. اب آپ ذرا اندازہ کریں, قلب سلیم والے بچیں گے. قلب سلیم کیا ہے؟ آج اس مختصر سے خطبہ میں ہم یہ کوشش کریں گے ہمیں یہ سمجھ آ جائے قلب سلیم کیا ہے. اس کا مطلب ہے غیر سلیم بھی ہوگا. دل کی 3 قسمیں ہیں, یاد رکھو. قلب سلیم ہے, قلب مریض ہے, اور قلب میت ہے. قلب سلیم والا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا دل صاف ہے, ستھرا ہے, پاکیزہ ہے. اس میں حسد نہیں, بغض نہیں, کینہ نہیں, شرک نہیں, نفرت نہیں, دشمنی نہیں, ایگو نہیں. وہ نرم دل رکھتا ہے. اور فرمایا مومن کا دل ایسے ہوتا ہے جیسے پرندوں کے دل ہوا کرتے ہیں, نرم دل والے ہوتے ہیں اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں. اور آپ نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تمہارے دل ویسے ہو جائیں جیسے پرندوں کے دل ہیں تو تم نے توکل کا حق ادا کر دو گے. فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا. پرندوں کے دل کتنے خوبصورت دل ہوتے ہیں. صبح خالی پیٹ وہ نکلتے ہیں, کہیں جاب نہیں ہے, کسی فیکٹری میں کام نہیں, کوئی سرکاری جاب نہیں, کوئی بینک بیلنس نہیں, کوئی انہوں نے مال جمع نہیں کر رکھا. تغدو خماسا وتروح بطانا, خالی پیٹ نکلتے ہیں. جب واپس پلٹ کر آتے ہیں ان کے اپنے پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے رزق بھی لے کر آتے ہیں. یہ مومن کا دل ہے, یہ قلب سلیم ہے. اور حدیث میں آتا ہے, حضرت حنظلہ فرماتے ہیں صحابہ میں بیٹھے ہیں, کسی نے پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کہا حنظلہ تو صحابی رسول ہے, تو نبی کا چہیتا صحابی ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں جب نبی کے پاس ہوتا ہوں ایمان اونچے درجے پر ہوتا ہے, اور جب بیوی بچوں میں چلا جاتا ہوں, گھر بار میں چلا جاتا ہوں, کاروبار میں دل لگ جاتا ہے, ایمان نیچے آ جاتا ہے. یہ صحابی ہے, ذرا اس کی بات کو ذہن سے سنیں. نبی کے پاس ایمان اونچے درجے پر ہوتا ہے, نبی کے پاس نہیں رہتے, محفل چھوڑ کر آ جاتے ہیں, ایمان نیچے چلا جاتا ہے. کمال کی اس صحابی نے, صحابہ نے آ کر یہ بات رسول اللہ تک پہنچائی. یا رسول اللہ حنظلہ کہتا ہے میں منافق ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا یہ کہتا ہے میرے پیغمبر نے کہا حنظلہ ٹھیک کہتا ہے, اگر تمہارے ایمان کی کیفیت وہی رہے جو میری محفل میں ہوتی ہے تو یہاں چلتے پھرتے راستوں میں, مارکیٹوں میں, گھروں بازاروں میں تمہارے پاس فرشتے آئیں آسمان سے اور مصافحہ کیا کریں, تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کریں, اگر تمہارا ایمان وہی رہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ اچھی محفل میں ہوں ایمان اوپر جاتا ہے, اچھی محفل کو چھوڑ دیں ایمان نیچے آ جاتا ہے. تو پھر قلب سلیم بنانے کے لیے ضرورت یہ ہے اچھے دوست بنائیں, اچھی محفل بنائیں, اچھا انوائرمنٹ بنائیں, مسجدوں سے دل لگائیں, علماء سے تعلق بڑھائیں, قرآن سے محبت کریں, اللہ کا ذکر کریں, خشیت الہی کی طرف آ جائیں, سجدوں میں تمہارا دل لگے, رکوع میں تمہارا دل لگے, دعائیں کرنے میں تمہارا دل لگے, اللہ کے آگے جھکیں. اگر یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھو بڑے خوش نصیب ہو. اور اگر اس وقت آپ مسجد میں ہیں, مسجد میں آنے سے پہلے جو ایمان تھا, یہاں آنے کے بعد اگر ایمان میں فرق محسوس ہو رہا ہے, ایمان بڑھ گیا ہے, تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو, اللہ تم پر راضی ہے. اچھی محفل کو دیکھ کے سن کے تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے, اور جب نکلیں گے ایمان کم ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, اس کو بڑھانے کے لیے پھر پلٹ آئیں. اللہ بار بار واپس بلاتا ہے, حیا علی الصلاۃ, او نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, او بھلائی کی طرف. تمہارا ایمان پھر اوپر چلا جائے. آج تمہارا ایمان اوپر چلا جائے گا جب 5 مرتبہ آؤ گے. حدیث میں آتا ہے تم وضو بھی کرو گے, ہاتھوں کے گناہ اللہ وضو کے پانی سے دھو دیں گے, زبان کے گناہ اللہ کولی سے دھو دیں گے, آنکھوں کے گناہ اللہ چہرہ دھونے سے دھو دیں گے, پیروں کے گناہ اللہ وضو کے پانی سے دھو دیں گے. ایک نماز
دوسری نماز تک کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے تاکہ تمہارا قلب سلیم بنتا جائے. پھر اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. جب اللہ کے پاس آؤ تو اس حال میں آؤ کہ تمہارا قلب سلیم ہو, تم تیار ہو کر آؤ, تیاری کی حالت میں بیٹھے ہو, انتظار کر رہے ہو اپنی موت کا. اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت, جس میں یہ استطاعت ہے کہ وہ اپنی موت کا انتظار مدینے میں بیٹھ کر کرے کہ مجھے موت مدینے میں آ جائے اور اسے مدینے میں موت آ جائے, فرمایا اس کی شفاعت میں محمد پر واجب ہو جاتی ہے. اس نے کوشش کی ہے, اس نے انتظار کیا ہے, اس نے زندگی گزاری ہے, مجھے مدینہ الرسول میں موت آ جائے. اور خوش نصیب ہو, کیا کروں وقت تھوڑا ہوتا ہے, کیا کیا بات عرض کروں, تم کتنے خوش نصیب ہو, تمہاری نسبت کتنی اونچی ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کر دیتے ہیں. اور ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں, سیدنا حذیفہ رازدار نبوت بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کے رازدار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نام بتا دیے کہ فلاں فلاں شخص مدینے میں منافق ہے, مگر کسی کو بتانا نہیں, فساد نہ ہو جائے. حضرت حذیفہ اب رازدار نبوت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت حذیفہ کو ایک طرف لے گئے, فرمانے لگے حذیفہ بتاؤ اس لسٹ میں, منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام ہے؟ ذرا تصور کریں عمر کون ہیں؟ یہ وہ عمر ہے. اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور آپ درس دینا شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے آج رات اللہ نے مجھے جنت کی سیر کروائی اور اس میں ایک ایسا محل دکھایا, اتنا خوبصورت وہ محل تھا, میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میں محمد کا شاید محل ہو. پہلی بار رسول اللہ کہتے ہیں میرے دل میں مجھے ایک چیز پسند آئی اور میں نے خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ شاید یہ میرا محل ہو. میں نے پوچھا جبریل سے, اے جبریل لمن ھذا البیت, یہ کس کا گھر ہے؟ جبریل نے کہا لرجل من قریش, یہ ایک قریشی کا محل ہے. کہتے ہیں میں دل میں خوش ہوا کہ انا من قریش, میں قریشی ہوں, یہ کام تو میری طرف ہی آ رہا ہے. میں نے کہا جبریل انا من قریش, میں قریشی ہوں, لمن ھذا البیت, یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ گھر لرجل من امت محمد, یہ محمد رسول اللہ کی امت میں سے ایک شخص ہے جس کا یہ محل ہے. کہتے میں حیران ہو گیا, اتنا خوبصورت محل یہ میرا نہیں میری امت میں سے ہے. وہ کون خوش نصیب ہے جس کا اتنا شاندار محل ہے؟ میں نے کہا اے جبریل وہ کون ہے, اس کا نام بتاؤ. کہا لرجل من قریش لعمر بن الخطاب, یہ آپ کا ایک غلام ہے, قریشی ہے, مگر اس کا نام عمر بن خطاب ہے, یہ اس کا محل ہے. کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی, باہر سے بڑا خوبصورت ہے, اندر سے اور خوبصورت ہوگا, کیوں نہ اندر جا کر سیر کر لی جائے. میں نے کہا جبریل میں اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا حضور تشریف لائیں. کہتے ہیں میں محل کے قریب گیا مگر مجھے یاد آیا کہ عمر بڑا غیرت والا ہے, عمر اپنے گھر میں کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دیتا. حضرت عمر فبکا عمر, حدیث میں آتا سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا. کہنے لگا اے اللہ کے رسول علیک غار وبک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں جاتے اور میں غیرت کرتا, کیا آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں آئیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ولیکن ذکرت غیرتک یا عمر, مگر اے عمر تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ تو دنیا میں کسی غیر کو جھانکنے نہیں دیتا, جنت میں کوئی تیری اجازت کے بغیر کیسے جھانک سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ عمر کا ایمان ہے, یہ ہے عمر کا ایمان جس کو جنت میں ان کے محلات کی تیاری کے بھی بشارتیں مل گئیں, مگر پریشان ہیں کہیں ان لسٹ میں میرا نام نہ ہو, تو تیاری کر لی جائے. حضرت حذیفہ نے کہا امیر المومنین مجھے منع کیا گیا تھا بتانے کے لیے. کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ کس کس کا نام ہے, میں کہتا ہوں میرا بتا دو میرا نام ہے. کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے, آپ کا نام نہیں ہے. یہ قلب سلیم والے لوگ تھے, یہ قلب سلیم ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں جنتوں کی بشارتیں دے دیں. میرے بھائیوں اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے, ایک طرف یہ صورتحال ہے
یہ ہے قلب سلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، آپ نے ذکر کیا کہ ابھی ایک شخص مسجد میں آئے گا، وہ جنتی انسان ہوگا۔ آپ نے بشارت دی ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بڑا غور کیا کہ ابھی کون آتا ہے۔ اچانک ایک شخص داخل ہوا اور اس نے آ کر وضو کیا، چہرے سے داڑھی سے قطرات پانی کے وضو کے گر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آ کر محفل میں بیٹھ گیا، درس ہوا، ختم ہو گیا، چلے گئے۔ اگلے دن پھر آپ نے بشارت دی ایک شخص ابھی آنے والا ہے اور وہ ہے جو جنتی ہے، عام انسان نہیں۔ میں نے پھر غور کیا، وہی شخص آیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے بشارت دی، میں نے غور کیا، وہی شخص آیا۔ میں نے ارادہ کیا کیوں نہ میں دیکھوں کہ اس بندے کا کون سا عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بشارت جس کے لیے دی ہے۔ میں نے بہانہ بنایا، میں تیسرے دن کے بعد اس کے ہاں گیا۔ میں نے کہا میری کوئی اپنے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے قسم اٹھا لی ہے تیرے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اہلاً و سہلاً، آ جائیں۔ اب میں تو نوٹ کرنے گیا تھا اس کا کون سا اچھا عمل ہے وہ ہم بھی کریں۔ اس کو رسول اللہ نے بار بار بشارت جو دی ہے، کہتے ہیں میں ان کے ہاں رہا، کوئی ایسا عمل نہیں پایا۔ معمول کی نمازیں جو ہم پڑھتے تھے، معمول کے اذکار جو ہم کرتے تھے، معمول کے افعال جو ہم کرتے تھے وہ بھی کر رہا ہے۔ تیسرے دن میں مایوس ہو کر وہاں سے چلنے لگا تو اس نے کہا میرے بھائی کوئی اور غرض تھی تو بتائیں۔ کہا غرض تو کوئی نہیں، اس مقصد کے لیے آیا تھا، آپ میں تو ما ہوا الا ما رأیت، میں نے تیرے اندر کوئی نئی چیز نہیں دیکھی، وہی عام سی چیزیں ہیں، وہی میں نے دیکھی ہیں۔ مایوس ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں چلنے لگا اس نے کہا رکو ایک لمحے کے لیے، شاید ایک بات ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین، میں نے کبھی بھی رات سونے سے پہلے اس حال میں نہیں سویا کہ میرے دل میں کسی کی نفرت ہو، کسی کا بغض ہو۔ میں دل میں جو کچھ ہوتا ہے سونے سے پہلے اسے معاف کر کے سو جاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہم باسمک اموت، اے اللہ اب میں تیرے راہ میں تیرے پاس مر کے آ رہا ہوں۔ وَأَحْيَا، تو توفیق دے گا تو زندہ اٹھوں گا، ورنہ موت کی وادی سے واپس آؤں گا۔ اللہم، اے اللہ باسمک، تیرے نام پر اموت، میں مرنے جا رہا ہوں، تو اٹھائے گا تو احیا اٹھوں گا، ورنہ میں اپنی مرضی سے اٹھ سکتا۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ قلب سلیم ہے، اپنے دل میں سارے دن کے حسد، بغض، کینہ، نفرت صاف کر کے وہ اپنی طرف سے یک طرفہ معاف کر کے وہ سو جاتا ہے، پتا ہے موت کی وادی میں جا رہا ہوں۔ اور اللہ تیری عظمت پر قربان جائیں، اللہ ہر انسان کی اصلاح کے لیے ہر روز موت کی وادی میں لے کر جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے پھر دعا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے موت کے بعد مجھے پھر زندگی عطا کر دی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ موت ہوتی ہے ہر روز، یہ چھوٹی موت ہے، موت اصغر ہے جس میں ہر روز جاتے ہیں 5 7 8 گھنٹے، واپس پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے۔ اب میں تمہیں موقع دیتا ہوں، آج معافی مانگ لینا، آج اپنا عقیدہ ٹھیک کر لینا، آج اپنی اصلاح کر لینا، آج اپنی نیت درست کر لینا، آج اپنا قبلہ درست کر لینا، پھر باز نہیں آتا، گناہ کر کے واپس گھر آ جاتا ہے، اللہ پھر اگلے دن موقع دیتا ہے۔ کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 100 سال اللہ موقع دیتا ہے۔ اگر پھر بھی قلب سلیم کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات ویعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، پھر جب 100 سال کے بعد بھی اسے موت آتی ہے اور موت کے وقت اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ سچا الہ ہے، وہ سچا خالق ہے، وہ سچا مالک ہے، وہ سچا رازق ہے، وہ سچا داتا و دستگیر و مشکل کشا ہے، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ داخل الجنہ، زندگی بھر اس نے گناہ کیے ہیں، مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لیا، میں اسے سیدھا جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔
قلب سلیم ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، تازہ تازہ ابھی کانٹریکٹ سائن کیا، سیدھا جنت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو بہانے بناتا ہے انسانوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک ایسی خاتون جو فاحشہ ہے، جس کا کام دھندہ یہ ہے فحاشی، جسم فروشی، وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور ایک دن کام سے فارغ ہو کر گھر جا رہی ہے۔ بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے، راستے میں ایک کتے کے چھوٹے سے بچے کو بلکتا دیکھتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے اسے پانی پلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ جہنم کا آغاز کسی چور ڈاکو سے نہیں، کسی کرپٹ سے نہیں، عالم دین سے ہوگا، سخی سے ہوگا، شہید سے ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے نہیں کیا، دکھلاوے کے لیے کیا ہے۔ دکھلاوا کیا ہے؟ ریا، اور ریا شرک اصغر ہے، ریا شرک اصغر ہے۔ جب اصغر شرک آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن یہ بندہ اللہ کی عدالت میں آتا ہے، اللہ پوچھتے میرے لیے کیا کیا؟ عالم کہتا ہے یا اللہ حدیثیں پڑھی، پڑھائی، سنی، سنائی، اسلام پھیلایا، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ سخی کہتا ہے مال لٹایا، اتنا لٹایا کہ ادارے بنائے، مساجد بنائی، مدرسے بنائے، ہم نے یتیم خانے بنائے، ویلفیئر کے کام کیے، یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں۔ اچھا تو نے کیا کیا؟ میں تو اتنا تیرے دین کے لیے لڑا، گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، میرے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا تھا، لوگ بلے بلے کہیں، لوگ تمہارے لیے واہ واہ کہیں، لوگ کہ کیا مولوی آیا تھا، بننے ٹھپ کر رکھ دیے، غیروں کو اس نے بچھاڑ کر رکھ دیا، اس کے منہ بند کر دیا، بلے بلے کے لیے تو نے کیا، تو نے نشان حیدر کے لیے شہادت پیش کی ہے، تو نے اپنے آپ کو سخی اور جواد کلانے کے لیے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے اذهب الذین، جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، هل تجد عندهم جزاء، کیا ان کے ہاں تمہارے اس عمل کا کوئی بدلہ ہے؟ تو ان سے جا کے لے لو، میرے لیے عمل نہ کیا گیا تھا، نہ میں تمہیں اس کا کوئی بدلہ دوں گا۔ سوچنے کی بات ہے، دل یہاں خراب ہوا، حالانکہ نیکی کی ہے۔ یہ قلب مریض والے تھے، یہ قلب مریض ہے، وہ قلب سلیم تھا، یہ قلب مریض ہے، نیکی بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، فحاشی بھی کرتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، صدقے بھی کرتا ہے، یہ قلب مریض ہے۔ ایسے مرض والے انسان کی یہ کیفیت ہو، اسے علماء کے پاس آنا چاہیے، اسے مساجد کے پاس آنا چاہیے۔ یہ دل زنگ آلود ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان القلوب تسدى کما یسطل الحدید، قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا دلوں کو زنگ چڑھتا ہے جیسے لوہے کو زنگ چڑھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوہے کا زنگ اتارنا تو جانتے ہیں، دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر اللہ و کثرت ذکر الموت، تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور سب سے زیادہ افضل ذکر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سب سے افضل ذکر یہ ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے چوٹی کا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وہ سب سے زیادہ کیا کرو۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی الاعلی اللہ کا ذکر ہے، سبحان ربی العظیم اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ فرمایا وما جلاؤها یا رسول اللہ، یہ دلوں کا زنگ اتر جائے گا، صاف ستھرا قلب مریض قلب سلیم بن جائے گا۔ قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے ہاں جاؤ گے، اللہ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ ایک ہے قلب میت، یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر مورے ہیں، قرآن سناؤ اثر نہیں کرتا، رسول اللہ کی بات سامنے رکھو تعویل کرے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، یہ قلب میت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قلب میت والا بندہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
بہت سارے لوگ جو ہم نے جہنم کے لیے تیار کیے ہیں، ہم نے تیاری جہنم کے لیے کیے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے۔ استاد کو علم ہے اس کی کلاس میں کتنے طالب علم ہیں، کون فرسٹ آ سکتا ہے، کون فیل ہو سکتا ہے، اس کا ایک اپنا اندازہ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو داتا ہے، جو دستگیر ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ میری کریشن ہے، ان میں کون کون کس طرح کے ہیں، کس کے کیا انجام ہوگا۔ مگر حدیث میں آتا ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر ایک آدمی جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا یہ بدبخت ہے، اللہ میں ان کنت کتبتنا شقیًا فمحو، اگر وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ اگر میرے بارے میں تو نے شقی القلب لکھ دیا ہے، سخت دل والا لکھ دیا ہے، کالے دل والا لکھ دیا ہے، میرا انجام برا لکھ دیا ہے، فمحو، اللہ مٹا دے۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ میں انابت اللہ کرتا ہوں، خشیت الہی کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا پر تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تقدیر میں اگر لکھا ہے تو کیا کر سکتے تھے؟ تقدیر میں یہ نہیں لکھا کہ تم خامخواہ جہنم میں جاؤ۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بندوں کو آگ میں ڈالے؟ اللہ کو کیا ملے گا اپنے بندوں کو آگ میں ڈال کے؟ ارے سب سے افضل مخلوق بنا کے، اتنی خوبصورت مخلوق بنا کے، اسے فرشتوں سے سجدہ کروا کے، کیا ضرورت ہے کہ اپنی خوبصورت مخلوق کو آگ میں ڈالے؟ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں لوگوں کو عذاب دوں۔ ان شکرتم، اگر تم شکر کرتے رہو میری عطا کردہ نعمتوں پر، وآمنتم، مجھ پر ایمان رکھو، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا قدردان ہے۔ ارے تم اللہ کے نام پر 10 20 50 روپے مسجد میں دیتے ہو، تم 500 1000 دے کر احسان کرتے ہو، تم بجلی کا بل دے کے احسان کرتے ہو کہ ہم نے اللہ کو قرضہ دے دیا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، ان اللہ شاکرا علیما، جتنا اللہ قدردان ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عبد الرحمن بن عوف مال لے کر آ جاتے ہیں، عثمان ذوالنورین 900 اونٹ اور گھوڑے دے دیتے ہیں، لوگ اپنے گھر کا سارا مال ابو بکر صدیق دے دیتے ہیں، سید عمر آدھا مال دے دیتے ہیں، اور ابو عقیل چند کھجوریں لے آتا ہے۔ عرش والا کہتا ہے اے پیغمبر اس کو بتا دو کہ میں بھی اس پر خوش ہو گیا اور میرا محمد بھی آج خوش ہو گیا۔ میں مالوں سے خوش ہوتا ہوں، میں پراپرٹی دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارے مال و دولت والے نمرود قارون جیسے، حمان شداد جیسے تو جہنم کا ایندھن بنے، عہدے مرتبے اور ہٹو بچو کہنے والے، اور غریب مسکین یتیم جنتوں میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ لوگوں کے دلوں کو چیک کرتا ہے، اللہ ای سی جی کرتا ہے، اللہ ہر دل کی ای سی جی کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا جب بیعت رضوان ہوئی، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو جھانک کر دیکھا، سبحان اللہ۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی جب آپ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے تو میں ان کی دلوں کی کیفیت کو نوٹ کر رہا تھا، کون کس دل کے ساتھ محمد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ رہا تھا، بس میں اسی چیز کو نوٹ کر رہا تھا۔ جب میں نے کمپلیٹ جائزہ لے لیا کہ سب نے سچے دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، کھڑے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اب یہ تمہارے ہاتھ ہیں اوپر میں رب کا ہاتھ ہے۔ تمہارے دلوں کا میں نے جائزہ ہی لینا تھا۔ پھر اللہ نے لڑنے بھی دیا، لڑائی ہوئی، واپس چلے گئے، اللہ نے جائزہ لینا تھا۔ اللہ اکبر۔ جائزہ لیا، اللہ نے چیک کر لیا، چیک کیا یہ بندے کیسے ہیں۔ اور کیا عرض کروں، کبھی اللہ نے موقع دیا تو بتاؤں گا صحابہ میں سب سے افضل کون لوگ ہیں، سب سے افضل لوگ کون ہیں، اور ان کو یہ فضیلت کی وجہ کیا بنی۔
اس کی وجہ کیا بنی؟ میرے بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے قلب سلیم۔ انشاءاللہ آج ہم نے اپنے دلوں کو یہاں سے دھو کر جانا ہے۔ آج گھروں میں جائیں، بدل کر جائیں، گھروں میں پہنچیں، آپ کے گھر والے کہیں آج بدلے بدلے ہیں، گھروں میں جائیں، ایسا خوشگوار ماحول بنائیں، بیویاں راضی ہو جائیں، بچے خوش ہو جائیں، پڑوسی خوش ہو جائیں، دوست خوش ہو جائیں، آپ کے ساتھ جتنے لوگ آپ کے لنکس میں ہیں وہ کہیں بھائی صاحب، حاجی صاحب بدل گئے ہو، کیا بات ہے؟ کہو آج میں نے اپنا دل صاف کر لیا، نظر آئے تمہارے دل کی کیفیت۔ دیکھو نا، لوگ پریشان ہوتے ہیں، چہرے سے پریشانی واضح ہوتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، چہرے سے خوشی واضح ہوتی ہے، لوگ غم میں ہوتے ہیں، غم چہرے سے واضح ہوتا ہے۔ آج جب دل صاف ہو گیا تو چہرے پر خوشی نظر آنی چاہیے کہ نہیں؟ کوئی تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں؟ تبدیلی آنی چاہیے نا، اور یہی تبدیلی ہے، ہمارے دل صاف ہو جائیں، شرک سے صاف، بدعت سے صاف، اور ہمارے چہرے خوش نظر آئیں۔ کوئی پوچھے تو بتائیں، ہم رحمانی مسجد میں گئے تھے، ہم نے ایک طالب علم کو سنا تھا، اس نے دلائل کے ساتھ قرآن کی کیفیات، دل کی کیفیات بیان کی تھی۔ آج کے بعد میں نے اپنا دل صاف کر لیا، اور اپنی حاضری چیک کرو، خطیب کے آنے سے پہلے پہلے کتنے لوگ قلب سلیم کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، اونٹ کی قربانی کے ثواب لیتے ہیں، گائے کی قربانی کا ثواب لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اینڈ پر آتے ہیں، شاید ان بیچاروں کو انڈے کی قربانی کا ثواب بھی نہ ملے۔ یہ دل کی وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کریں۔ یہ ایک طالب علم کی گزارشات ہیں، میں عالم نہیں ہوں، علماء آپ کے پاس ماشاءاللہ آتے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، میں سیکھتا ہوں، میں نوٹ کرتا ہوں، میں علماء کو دیکھتا ہوں، میں علماء کی کتابوں کو پڑھتا ہوں، میں قرآن و سنت کا طالب علم ہوں۔ یہ دل ہوتا ہے جو ہم کو قلب مریض ہوتا ہے، نماز سے لیٹ کرتا ہے، آپ کو ذکر سے لیٹ کرتا ہے، جنازے سے لیٹ کرتا ہے، خیر سے دور کرتا ہے، قرآن سے دور کرتا ہے، مسجد سے دور کرتا ہے۔ جب قلب سلیم ہو گیا، ادھر اللہ اکبر کی آواز بعد میں گونجے گی، آپ قلب سلیم کے ساتھ مسجد میں پہلے پہنچے ہوں گے۔ آپ پھر مسجد کو 5، 10، 20، 50 روپے چندہ نہیں دیں گے۔ ارے اللہ کو چندہ دیتے ہو؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن سے پہلے پہلے۔ کس دن سے پہلے؟ جو میں نے شروع میں بیان کیا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت سے پہلے پہلے، اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ اے ایمان والو، انفقوا اجتماعی ہے، سب کے لیے ہے، انفقوا سب خرچ کرو۔ کیا کریں؟ مما، اس چیز سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یا اللہ میں نے جوتے کی دکان بنائی ہے، یا اللہ میں پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنا، میں وکیل بنا، میں انجینئر بنا، میں ٹیچر بنا، میں نے وہاں سے کمایا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، مما رزقناکم، تعلیم علم بھی کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ میں نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ مما بتاتا ہے اس میں سے، یعنی پورا نہیں، کچھ خرچ کرو۔ ایک یہ مسئلہ بھی سمجھ رہے، مما اس چیز سے جو ہم نے دیا ہے، زیادہ سے تھوڑا خرچ کرو، سارا دو تو یہ تو اللہ کے راہ میں ہے، جتنا بھی دو، مگر کچھ نہ کچھ تو کرو نا۔ اچھا، کب تک کریں یا اللہ؟ من قبل یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ وہ ایسا دن ہے لا بیع، اس دن کوئی تجارت نہیں چلے گی، اس دن کوئی تعلق نہیں چلے گا، ولا شفاعہ، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی مال و دولت، شخصیت، پراپرٹی نہیں چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ اس دن سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ کیوں خرچ کریں یا اللہ؟ قرآن میں آتا ہے جب موت آتی ہے، جب بندے کو موت آئے گی تو یہ بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی دے دے۔ اچھا تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ وصیت کرنا چاہتا ہے؟ تو پراپرٹی منتقل کرنا چاہتا ہے؟ تو لین دین کے کام کر نہیں،
لولا اخرتنی الی اجل قریب لاصدق، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں صدقے کی مہلت دے دے، لاصدق فاکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے اپنا نام نیکوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس وقت صدقے کی بھی اجازت دے گا۔ اچھا، ایک ہے صدقہ مال کا، مال کا صدقہ ہے، مال کی صورت میں آپ دیتے ہیں، اور ایک صدقہ ہے صرف مسکرا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کس نے کہا صرف مال کا صدقہ ہوتا ہے؟ آپ اپنا اخلاق اچھا کر لیں، سب سے چوٹی کا اخلاق، سب سے چوٹی کا صدقہ یہ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا ایک بندہ بے حسن خلق ہی، اپنے بہترین اخلاق کی وجہ سے اس بندے سے زیادہ اجر لے جاتا ہے جو رات بھر قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اس سے بہتر ہے وہ بندہ جو حسن اخلاق سے پیش آتا ہے۔ ایک طرف بندہ تہجد پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اتنا اجر جتنا اسے ملتا ہے جس کا اللہ قبول کر لے، اتنا یا اس سے زیادہ اللہ اخلاق والے کو دے دیتا ہے۔ ہم ہر وقت بد اخلاقی، ہر وقت ٹیڑھا چہرہ، ہر وقت غلط باتیں، کیوں؟ اب اس مسجد کے آنے کے بعد تو اخلاق بہتر ہو جائیں، ہمارا کم از کم چہرہ ٹھیک ہو جائے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، پیشانی پر مسکراہٹ کا انداز بن جائے، آپ خوشی خوشی لوگوں سے ملیں، کام کسی کا نہ ہو، اخلاق سے مل لیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے سب سے زیادہ حسن اخلاق والا بندہ سب سے آگے ہوگا نیکیوں میں، سب سے آگے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث میں روایت میں آتا ہے ایک دن مدینے میں ایک شخص تھا جو لوگوں میں مال، راشن لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا تھا، غربا کے ہاں وہ راشن پہنچاتا ہے، ایک گھر، دو گھر، 10 20 50 100 گھر، اور کوئی پتہ نہیں وہ کون وہاں راشن پہنچاتا ہے۔ لوگ بڑے حیران کہ یہ کون ہے، ہر روز راشن آتا ہے اور وہ اندھیرے میں کوئی ان کے گھر کے دروازے پر رکھ کے چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کسی کو 100 50 500 دینا ہو تو سیلفیاں بنوانا ضروری ہوتا ہے، پتہ چلے کہ یہ بڑا سخی ہے، اس نے بڑی سخاوت کی ہے۔ لوگ اللہ کے گھرا میں خرچ کرتے ہیں، نام لکھوانے پر لڑائی ہو جاتی ہے، نام میرا کیوں نہیں ذکر ہوا، میں نے چندہ دیا تھا، اور اللہ کے بندو اللہ کو دیا تھا، اللہ تو جانتا ہے۔ اور امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے کے راستے پر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ایران قافلہ گیا تھا، کیا بنا کوئی خبر نہیں آ رہی۔ حضرت عمر بڑے پریشان، انتظار کرتے ہیں۔ ایک دن ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا مدینے کی طرف آ رہا ہے، حضرت عمر آگے کھڑے ہیں، حضرت عمر نے اسے رکنے کا اشارہ کیا، وہ رک نہیں رہا، اپنی سپیڈ سے مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ امیر عمر بھی ساتھ دوڑنا شروع کر دیا اور پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، تم ایران کی طرف سے آ رہے ہو، کوئی ایران کی خبر، وہاں لشکر اسلام کیا ہوا ہے، بتائیں کیا بنا؟ وہ کہتا ہے میں وہیں سے آ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں امیر المومنین کو جا کے بتاؤں گا۔ اسے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یہ بوڑھا جو دوڑ رہا ہے ہانپ رہا ہے، یہی امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں تمہیں نہیں، میں امیر المومنین کو جا کے بتاؤں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں، کہیں یہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد یہ بیچارہ اپنی حیثیت کم نہ سمجھنے لگے۔ کہا اچھا یار مجھے کچھ تو بتا دو، میں تمہارے انتظار میں کئی دنوں سے کھڑا تھا، ہر روز آتا ہوں چلا جاتا ہوں، مجھے کوئی تھوڑی سی بات بتا دے۔ اللہ نے فتح دی کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں فتح دی ہے، باقی بات مدینے میں امیر المومنین کو کہوں گا۔ دوڑتے دوڑتے مدینے کی آبادی آ گئی، لوگ سامنے کھڑے ہیں، دیکھا ایک اجنبی انسان گھوڑے پر ہے، امیر المومنین ہانپتے ساتھ آ رہے ہیں، گرد و غبار اڑتی ہوئی اس کے چہرے پر امیر المومنین پر پڑ رہی ہے۔ کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تم پر سلامتی ہو اے امیر المومنین۔ اس شخص نے دیکھا یہی امیر المومنین ہے، عمر کا رعب، عمر کی جلالت، عمر کا دبدبا، عمر کی دہشت اس نے سن رکھی تھی، فوراً گھوڑا روکا، نیچے اترا، منتیں کرنے لگا، کہا خبردار ایسا کوئی عمل نہ کرنا، تم کم نہیں ہو عمر سے،
افضل تم ہو، تم نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا ہے، عمر گھر میں بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کہا کیا بنا؟ کہا اللہ نے فتح دے دی، فلاں شہید ہو گیا، فلاں بچ گیا، فلاں زخمی ہو گیا، اور ایسے لوگ بھی کئی شہید ہو گئے جن کو آپ نہیں جانتے۔ امیر عمر نے کہا کیا ہوا؟ عمر نہیں جانتا، عمر کا رب تو جانتا ہے، عمر کا رب جانتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کیا، عمر کی رضا کے لیے جہاد کیا نہیں کیا۔ کیا ہوا اگر کوئی نہیں جانتا؟ اللہ تو جانتا ہے۔ میں چندہ دوں، میں مسجد کی آباد کاری کا سبب بنوں، میں نیکی کروں کنویں میں ڈال دوں، میں چھپ چھپ کے نیکی کیا کروں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے نیکی کی ہے، یہ کام کس نے کروایا ہے۔ یوں اللہ کے راہ میں یوں قلب سلیم اپنا کر لو، جو میں نے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، میں نے دیا ہے اللہ کے لیے، میں نے روکا ہے اللہ کے لیے، میں ملا ہوں اللہ کے لیے، میں نفرت کرتا ہوں اللہ کے لیے، میری دوستی ہے تو اللہ کے لیے، میری دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ انتظار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جو میرے لیے کسی کو دیتا ہے، میرے لیے روک لیتا ہے، ذاق طعم الایمان، یہ ایمان کا ذائقہ ہے جس نے آج ایمان چکھ لیا ہے، یہ ایمان کا ذائقہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کا ذائقہ عطا فرما، ہمارے سفر اللہ کے لیے ہوں، ہمارے حضر اللہ کے لیے ہوں، ہماری جلوتیں خلوتیں اللہ کے لیے ہوں، ہماری اولادیں اللہ کے لیے ہوں، ہمارے مال اللہ کے لیے ہوں، ہمارے علم اللہ کے لیے ہوں، ہماری شخصیات اللہ کے لیے ہوں، ہماری جوانیاں صحتیں مال دولت کاروبار اللہ کے لیے ہوں، ہماری شہرتیں اللہ کے لیے ہوں۔ اللہ اپنے دین کے ساتھ عزت دے، اللہ اپنے دین کے ساتھ موت دے، پھر تو زندگی کا مزہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی زندگی یعبدون الناس علی حرف، قرآن کہتا ہے قلب میت والے وہ ہوتے ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، ادھر سے خیر کی خبر آئی تو ادھر پلٹ گئے، ادھر سے خیر کی خبر آئی تو ادھر پلٹ گئے۔ نہیں، مومن کون ہوتا ہے؟ وہ کھڑا ہے ڈٹ کے دین کے ساتھ، حالات جیسے بھی ہوں وہ دین والا ہے، جیسے بھی حالات ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، میں اللہ پر خوش ہوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے لیے جینا، یہ ہے اللہ کے لیے مرنا۔ اور وہ واقعہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، 100 گھر ایسے مدینے میں ہر روز راشن آتا ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ راشن کون پہنچاتا ہے، بڑی کوشش کی پتہ نہیں چلتا، ایک دن راشن نہیں آیا، گھر والوں نے جب دروازہ کھولا صبح راشن نہیں پڑا، ساتھ والوں کے ہاں بھی آتا تھا، ان سے پوچھا راشن نہیں آیا، 2 3 4 10 50 گھر تک پتہ کیا راشن نہیں آیا، حتیٰ کہ ایسے 100 گھروں والے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے تصدیق کی راشن ہر روز آتا تھا مگر آج نہیں آیا۔ اچھا، وہ کون نیک اللہ کا بندہ تھا جو ہر روز راشن لاتا تھا، آج نہیں آیا؟ ادھر مسجد نبوی میں اعلان ہو گیا کہ زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، ان کا جنازہ تیار ہے، لوگ اس میں شرکت کے لیے آ جائے۔ جب جنازہ کھڑا ہو گیا تو غسل دینے والے نے کہا میں حضرت زین العابدین کو، نام ان کا علی تھا، علی بن حسین ابن علی، میں نے آج زین العابدین عبادت، یہ زین العابدین کہتے تھے اس کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے، میں نے جب ان کو غسل دیا ان کی پیٹھ پر میں نے دیکھا بوریاں اور توڑے اٹھا اٹھا کر نشانات پڑے ہوئے تھے پلے داروں کی طرح، جس طرح وہ کام کرتے ہیں۔ میں نے ان کی پیٹھ پر بڑے بڑے نشان دیکھے، وزن اٹھانے والے نشان۔ لوگوں نے تصدیق کی کہ یہ ہر روز 100 گھروں تک راشن پہنچاتے تھے، آج یہ فوت ہو گئے، راشن نہیں پہنچا۔ فوت ہونے کے بعد یہ خبر نکلی کہ یہ حضرت زین العابدین تھے۔ کاش اللہ ہمیں بھی ان میں سے ان کی لائن میں کھڑا کر دے۔ اللہ ہمیں ریا سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ اور قرآن نے کمال کر دی، ارے قلب میت والو، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل آج اتنے سخت ہو گئے، تم 150 روپے کے لیے بھی سیلفیاں بنواتے ہو، تم بیواؤں کو ذلیل کرتے ہو، یتیموں کو ذلیل کرتے ہو، تصویریں بیچتے ہو، دکھاتے ہو، اور وہ تصویریں میڈیا پر اور ڈیجیٹل میڈیا پر لگاتے ہو کہ میں نے بڑا خیر کا کام کیا ہے۔
قرآن نے کمال کر دی. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، او اشد قسوا، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. فرمایا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں ان سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ نہریں بن جاتی ہیں، اور بعض ایسے پتھر ہوتے ہیں یخرج منہ الماء، ان سے زیادہ پانی تو نہیں نکلتا کہ نہریں بن جائیں، مگر پانی ضرور نکلتا ہے. اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. پتھر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ بولو بھی کتنی ہوئی؟ پچھلے بھی بولیں کتنی؟ اور دلوں کی کتنی ہوئی؟ بولو کتنی ہوئی؟ 3. آپ کو یہ بات یاد کر کے جانی ہے. میں چونکہ ایک ٹیچر مزاج آدمی ہوں، بات یاد کر کے جائیں، کبھی بھولے نہیں آپ کو. پتھروں کی 3 قسمیں، انسان کے دلوں کی 3 قسمیں. اللہ نے انسانی دل کی مثال پتھر کے ساتھ دی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل اما تعملون. فرمایا آج تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں جیسے پتھر ہوتے ہیں. پھر اللہ خود کہتا ہے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ پتھروں سے پانی نکلتا ہے. یخرج منہ الماء، پانی نکلتا ہے، اتنا پانی نکلتا ہے اللہ کی زمین پر نہریں بن جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے یہ عمل بھی کیا ہوگا، اکثر پیسے والے لوگ کرتے ہیں، گرمیوں میں شمالی علاقہ جاتے ہیں، وہاں جا کر سیر و سیاحت کرتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں، فیملیوں کو لے جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم چل کرنے گئے تھے. حتیٰ کہ لوگ اس ٹھنڈ میں برف دیکھنے جاتے ہیں. اچھا وہاں چشموں سے پانی نکلتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، نہاتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، تصاویر بناتے ہیں. ارے تمہیں یہ پتا نہیں، تم اس پانی کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہو. قرآن کہتا ہے یخرج منہ الماء، ان سے اللہ کے خوف کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے. کبھی غور کیا ہم نے اہل پتوں کی یہاں سے جا کر ہزاروں لاکھوں روپے لگا کر کہتے ہیں جی ہم نے چشمے دیکھے. کیا دیکھے؟ چشمے. چشم فارسی میں کہتے ہیں آنکھ کو، چشمہ کہتے ہیں اس اینک کو، گلاسز کو چشمہ کہتے ہیں. اور جب آپ نے چشمہ دیکھا تو مطلب ہے آپ نے پہاڑوں کی آنکھیں دیکھی ہیں. پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. قرآن کہتا ہے اتنا روتے ہیں کہ انہار یتفجر من الانہار، وہاں ڈیم بنانے پڑتے ہیں، پانی جمع کرنا پڑتا ہے، راوی بن جاتا ہے، جیلم بن جاتا ہے، ستلج بن جاتا ہے، دریا کابل بن جاتا ہے، دریا سندھ بن جاتا ہے، منگلا تربیلا بن جاتا ہے. اتنے آنسو جمع ہو جاتے ہیں، لوگ اسے فائدے اٹھاتے ہیں. ارے کبھی تم نے یہ سوچا کہ یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ ان پتھروں اور پہاڑوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے رو رو کے آج تمہیں ڈیم بنانے پڑے، آج تمہیں نہریں بنانا پڑی، اس پانی کو کنٹرول کرنا پڑھا. یہبط من خشیت اللہ. بعض ایسے پتھر ہیں سائنس کہتی ہے کہ جناب آتش فشاں پھٹتا ہے. قرآن کہتا ہے آتش فشاں اصل میں کیا ہے؟ آتش فشاں یہ ہے یہبط من خشیت اللہ. اے انسان، اشرف مخلوق تو تھی، تو اللہ کے سامنے اذان سن کے نہیں گرتا، وہ اللہ کے سامنے گرتے ہیں، پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. یہ سارا عمل کیوں ہوتا ہے؟ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ اپنی غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں یہ وہ پتھر ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا کہ جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے. وہ انسان ہوں گے جو قلب میت والے ہوں گے، وہ انسان اور وہ پتھر کے جن کی دنیا میں عبادت کی جائے گی. پتھر اس دن سے رو رہے ہیں کہیں ہم وہ بدنصیب پتھر نہ ہوں جو جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں. میرے بھائیوں، اب اپنے دلوں کی صفائی اور دھلائی کر لو. علماء آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ میں یقین مانے بڑی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں. ذرا نم ہو، ذرا نم ہو. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آپ انشاءاللہ دلوں کو نرم کریں. دیکھیں گھروں میں بہاریں کیسے آتی ہیں، کیسے سکون مزاج میں آتا ہے. دولت والے پریشان، دولت والے پریشان،
तावीज़ लेते फिरते हैं, दम करवाते हैं, अमन नहीं है, सुकून नहीं है, फैक्ट्रियां हैं, मिले हैं, चैन उठ गया। अरे चैन कहां है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अरे दिल कल्बे सलीम हो तो चैन आए। तुम दौलत में चैन ढूंढते हो, तुम कोठियां फैक्ट्रियां बनाने में ढूंढते हो, तुम प्रॉपर्टीज में सुकून ढूंढते हो, तुम बड़े बड़े ओहदों और मर्तबों में सुकून तलाश करते हो। नहीं, अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को कल्बे सलीम बना देगा। कल्बे सलीम बना तो जन्नत बन गई। इसलिए मेरे भाइयों, इसी तरह एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, हजूर मेरा दिल इतना सख्त हो गया है कि मुझे बस अल्लाह की याद नहीं आती, यहां तक कि मैं अपनी औलाद के साथ प्यार तक नहीं करता, औलाद भी अच्छी नहीं लगती। आपने फरमाया किसी यतीम के सर पे हाथ रखा कर। अल्लाह अकबर। तेरे दिल में नरमी आए, तेरा पत्थर दिल पिघल जाए, तेरा दिल पसीज जाए। यतीम के सर पे हाथ रखेगा, दिल नरम हो जाएगा। कब्र को याद रखेगा, दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह को याद करेगा, दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह के घर में आएगा, दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें कल्बे सलीम अता फरमाए। जो मैंने कहा है हक है तो अल्लाह की तरफ से है, गलती कोताही है तो मेरी तरफ से अल्लाह माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।